حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ کچھ دن پہلے ایک شرک کے اوپر ویڈیو آئی تھی، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے اصلاح کے طور پر حدیث پاک بھیجی کہ بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کو شرک بتایا گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، حتیٰ کہ کعبے کی قسم کو بھی شرک بتایا گیا ہے۔ تو جن لوگوں نے وہ حدیث پاک بطور اصلاح بھیجی ان سب کا شکریہ۔ اس حدیث پاک کی تھوڑی سی شرح اور اس کے اوپر تھوڑا کلام کریں گے، اور غیر اللہ کی قسم شرک ہونے نہ ہونے پہ تھوڑی سی علمی گفتگو کریں گے، تاکہ ہمارے سبسکرائبروں کو کنفیوژن دور ہو اور ان کے علم دین میں اضافہ ہو۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کی یہ آخری شریعت جس خطے اور شہر سے لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی، وہاں پر دور جہالت کا ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے ہر کام کے لیے ایک بت جو ہے وہ الگ بنائے ہوئے تھے، جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس کو وہ لوگ معبود سمجھتے تھے۔ یعنی اس جگہ پر بتوں کا اور شرک کا دورہ تھا، اور ویسے ہی لوگ اپنے معبودوں کو پوجتے تھے اور ہر ایک کام کے لیے ان سے مدد مانگا کرتے تھے، ان کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کعبے کے اندر بھی بت موجود تھے، لہٰذا جو بھی لوگ کعبے کی قسم دور جہالت میں کھایا کرتے تھے، اس قسم سے مراد ہمیشہ کعبے کے اندر دو بڑے بت ہوا کرتے تھے جن کی وہ لوگ قسم کھایا کرتے تھے، اور باقی ان کے تقیہ کلام کے اندر، ان کی عام بول چال کے اندر بتوں کی قسم کا کھانا کثرت سے پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ وہاں کا رواج ہوا کرتا تھا کہ اپنی بات کو سچا دکھانے کے لیے اپنے معبود کی قسم کھاتے تھے، تاکہ لوگوں میں یہ ظاہر ہو کہ ہم جس کو اپنا خدا مان رہے ہیں اس سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات سچی ہے، ہم اس خدا کی قسم کھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آخری شریعت کو وہاں عام کیا تو وہاں بہت سارے یہ رسم و رواج جہالت والے شرک والے موجود تھے، تو وہاں کا کلچر ایسا ہی تھا کہ وہ لوگ جو بت کی قسم کھاتے تھے وہ بطور معبود کھاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یا جس نے کعبے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو اس سے مراد یہی تھا نبی پاک کا فرمان، کیونکہ وہاں تقیہ کلام ہی لوگوں کے اندر بطور معبود کسی کو قسم کھانے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بطور معبود اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو یہ شرک کا حکم اس وقت ہوا کرتا تھا۔ اور یہی کعبے کے بارے میں بھی تھا کہ وہاں کعبے سے مراد کعبے کے اندر بت ہوتے تھے، تو وہ اس کی قسم کھاتے تھے، لوگوں کی نسبت وہاں دلایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ سمجھے کہ جیسے آج لوگ مدینہ شریف سے محبت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ، جبکہ مدینہ میں محبت کی خاص وجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں آرام فرما ہونا ہے۔ یعنی شہر تو ہے برکت والا، لیکن اس برکت والے کی خاص وجہ وہاں پر کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح تو وہاں کعبے کی جو قسم ہوتی تھی، وہاں کعبے سے مراد ہمیشہ وہ اندر کے بت ہوا کرتے تھے جس کی وہ قسم کھاتے تھے۔ تو جب وہ مشرکین جو ہے نا قسم کھایا کرتے تھے، تو اسلام لانے کے بعد جو الفاظ تقیہ کلام کے ہوتے ہیں کبھی کبھی جس معاشرے کے اندر، سماج میں یا جس سوسائٹی میں، کلچر بدلنے کے بعد وہ چیزیں کہیں نہ کہیں بندے کے اندر ایڈ آن ہوتی ہیں، وہ جلدی نکلتی نہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بطور کسی کو اعتماد میں لانے کے لیے بت کی قسم لوگ جو کھایا کرتے تھے، اس کو نبی پاک نے شرک قرار دیا کہ جو غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے شرک کیا۔ اب کیونکہ وہاں پر ایک خاص وجہ پائی جاتی تھی غیر اللہ کی قسم کھانے کی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ غیر اللہ کی قسم بطور معبود کھایا کرتے تھے، کہ وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور اپنا خدا سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے قسم کھاتے تھے تاکہ لوگوں میں اعتماد قائم ہو کہ ہم اپنے خدا کی قسم کھا سکتے ہیں، لہٰذا وہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے عزیز ہے۔ اب اسی حدیث کے نظریے سے آپ اگر یہ دیکھیں کہ اب اگر غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا جائے گا تو کوئی بھی مسلمان میں جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ، گناہ گار سے گناہ گار بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی ماں کی قسم کھائے یا اپنی اولاد کی قسم کھائے تو وہ ان کو خدا سمجھے، کیونکہ اب جو مدار ہے، دار و مدار ہے کہ بھئی قسم کو شرک قرار دینے کا، کہ بطور معبود قسم وہ لوگ کھاتے تھے، تب نبی پاک نے بطور معبود ہی قسم کو شرک قرار دیا تھا۔ اور آج اگر کوئی ماں کی قسم یا اولاد کی، بچوں کی قسم کھاتا ہے تو وہ ان کو خدا نہیں سمجھتا۔ یعنی ایسا شخص کہ جس کو دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم،
ایسا جاہل شخص بھی اتنا تو اعتماد رکھتا ہے، اس کے دل میں اتنا ایمان تو ہوتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے اور جو اس کی اولاد ہے وہ خدا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کو خدا سمجھتا ہے، نہ ہی وہ اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ تو شرک قسم کا غیر اللہ کا اس صورت ہی میں ہوگا کہ جس صورت میں بندہ کسی کی قسم کھائے اور اس کو بطور معبود قسم کھائے، اپنے بت کی قسم کھائے یا اپنے والدین کی قسم کھائے، اور وہ ان کو خدا بھی تصور کرے کہ بھئی یہ ہمارے خدا ہے اور ہم ان کی قسم کھاتے ہیں لہٰذا ہماری بات سچی ہے، تب اس بندے کو کہا جائے گا کہ اس نے شرک کیا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ایسا رواج اب عام نہیں ہے۔ یہ جو عرب کا کلچر تھا اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ کیا وجہ تھی نبی پاک کی کہنے کی کہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔ تو اب کیونکہ اگر کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے یا بچوں کی قسم کھاتا ہے تو وہ ان کو بطور عزیز تو سمجھتا ہے، یعنی ان سے محبت کرنے کا اعلان تو اس کو سمجھتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان اس کو خدا یا معبود نہیں سمجھتا۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر قسم شرک ہے لہٰذا ماں باپ کی قسم کھائی تو شرک ہو گیا، اور یہ بطور عبادت کے طور پہ یعنی بطور بت اس کو تصور کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلے میں کوئی شرک کے اعتماد اس پہ کر لینا، تب تو اس پہ شرک کا حکم ہوگا، ورنہ ماں باپ کی قسم کھانے سے اگرچہ یہ قسم شریعت میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن اس کے کھانے میں بندے پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ یعنی شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک جلی اور شرک خفی، اور شرک جلی اس صورت میں ہوگا جب کوئی قسم کھائے اور اس سے اپنا معبود مراد لے، خدا مراد لے، خدا کی برابر مراد لے، تب وہ شرک جلی ہوگا، ورنہ تو شرک خفی ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر بہت سارے اعمالوں کو شرک قرار دیا گیا ہے، جبکہ وہ اعمال بطور اعتقاد نہیں تھے، عقائد میں شامل نہیں تھے، ان کو پھر بھی شرک قرار دیا گیا۔ اس شرک سے مراد شرک خفی ہے، یعنی اس شرک میں کفر کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ ریاکاری کے بارے میں حدیث پاک مشہور ہے۔ تو اس شرک سے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے غیر اللہ کی قسم، اس سے بطور بت اور بطور خدا غیر اللہ کی قسم کھانا ہی شرک ہے، تب وہ شرک جلی ہوگا، ورنہ وہ شرک خفی ہوگا۔ تو یہ وہ حدیث پاک اور اس کا خلاصہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ عرب والے کس اعتماد سے کھایا کرتے تھے ان کا نظریہ، اور آج کے لوگ کس اعتماد سے کھایا کرتے ہیں اس کا نظریہ ایک الگ ہے۔ اس کے برعکس اب حدیثوں کو ہٹا کے آپ قرآن مقدس کی کچھ بات کریں، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دو ایسے بنیادی عقیدے ہیں کہ جو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ ہر جھوٹ سے ہر عیب سے پاک ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، ناپسندیدہ کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ شرک کی مذمت، شرک کے بارے میں بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کثرت کے ساتھ فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور شرک کرنے والے کبھی بخشے نہیں جائیں گے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے۔ یعنی یہ قرآن پاک کی آیتیں بالکل واضح کرتی ہیں کہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قابل معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک پہ راضی رہ کر اسی حال میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں وہ ہمیشہ جہنم کا ہی حقدار ہوگا۔ یعنی یہ شرک کی اتنی خطرناک قسم ہے گناہ کی جو شرک ہے۔ اب اگر حدیث پاک کے اندر یہ دیکھا جائے کہ شرک جو ہے وہ ہر طریقے کا شرک کو آپ آدمی کو مشرک بنا دیں کہ کسی نے بچے کی قسم کھائی تو وہ مشرک ہو گیا، بیوی کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے خطرناک درجے میں چلا گیا کہ جس کی معافی نہیں ہے جب تک بندہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور ایک طرف قرآن پاک کے اندر شرک کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم بھی نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام خود بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہ وہ اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں یا اپنے معاملات میں معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شرک کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر شرک کو داخل بھی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ قرآن پاک کی اتنی آیتیں دیکھیں گے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، جیسے کہ سورہ لیل کو لے لیں اور اس میں رات کی قسم ہے، شہر کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم،
اور بھی بہت سارے مقامات پر جیسے چمکتے ستارے کی قسم. تو قرآن پاک کے اندر اتنی ساری صورتیں ہیں. طور کی قسم، پہاڑ کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے قرآن پاک کے اندر. تو اگر اس کانسیپٹ کو یہی سمجھ لیا جائے کہ ہر غیر اللہ کی قسم شرک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک سے منع کر رہا ہے لیکن خود وہ دوسری چیزوں کی قسم اٹھا رہا ہے، تو کیا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہو جائے گی کہ ایک طرف تو وہ شرک کو ناپسند کرے کہ کسی کی قسم کھائی نہیں جا سکتی، اللہ رسول اس کو شرک کا حکم دے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ شہروں کی قسم، تاروں کی قسم، پہاڑ کی قسم، زیتون کی قسم اور الگ الگ موقعوں کی، یہاں تک کہ صبح کی قسم، الگ الگ موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے ان چیزوں کی عظمت بیان کرے. تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جب قرآن پاک کے اندر اللہ نے غیر اللہ کی قسمیں یاد دلائی ہیں اور ایک طرف قسموں کو، شرک کو منع بھی کیا ہے اور ایک طرف نبی پاک نے شرک بھی قرار دیا ہے قسموں کو. اب کیونکہ یہ حدیث پاک اور یہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے پیرالل نہیں ہو رہی، تو ایسے موقع پر یہی علم دین جو ہے علماء کام آتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہی مجتہدینوں نے اپنے دین کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے مسائل بیان کیے ہیں. جب قرآن پاک اور آیتوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو مجتہد علماء ہی بتاتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک امام کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی نظر میں قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ان دونوں کے فیصلے سے پھر وہ فیصلہ بتاتے ہیں کہ اس پہ کیا حکم ہے، کیا اس کی آیت کا مطلب ہے اور کیا اس حدیث پاک کا مطلب ہے. اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ایسا ہے کہ لوگ ایک حدیث گوگل سے پڑھ لیتے ہیں اور فوراً علامہ بن جاتے ہیں اور حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، جی اس نے ایسا کر دیا لہٰذا اس نے شرک کر دیا، یہ کلمہ پڑھے، یہ توبہ کرے. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اپوزٹ 4 حدیثیں اور بھی موجود ہو سکتی ہیں، کیونکہ گوگل سے وہ ایک حدیثیں پڑھتے ہیں. اور جو مجتہد ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں ہزاروں حدیثیں، ہزاروں آیتیں اور اس طریقے کے بہت سارے مضامین ہوتے ہیں. جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر طرف دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں اس کے اور آگے پیچھے حدیثیں اور بھی موجود ہیں اور بھی چیز. اب کیونکہ ان بچے بچومڑوں کو تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی کہ اس حدیث کے برعکس بھی حدیثیں موجود ہو سکتی ہیں، آیتیں موجود ہو سکتی ہیں، تو یہ فیصلہ کیسے دیں گے جب آپس میں ٹکراؤ ہوگا. اسی لیے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے، بنسبت یہ کہ بندہ خود بخاری خریدے اور پڑھنا شروع کر دے اور لوگوں پہ کفر اور شرک کا حکم لگائے. لہٰذا اس سے معلوم چلا کہ شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، شرک خفی اور شرک جلی. اور جہاں شرک جلی ہوتا ہے وہاں کفر کا حکم ہوتا ہے، اور جہاں شرک خفی ہوتا ہے وہاں اعمال میں شرک ہوتا ہے، عقائد میں شرک نہیں ہوتا. اور جب عقائد میں شرک نہیں ہوتا تو بندے پہ حکم کفر کا بھی نہیں ہوتا. تو اس ویڈیو کے اندر جو ان لوگوں نے قسم کے بارے میں بیان کیا، ان کو شرک خفی اور جلی کی تفصیل ہی نہیں معلوم، تو وہ فرق کیسے کریں گے کہ ہم نے شرک خفی قرار دیا. دوسری بات میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری ان سے بات ہو چکی ہے اور ان کی باتوں سے یہ نہیں لگتا کہ وہ شرک خفی مراد لیتے ہیں. ان شرک سے ایک ہی شرک سمجھتے ہیں جو کفر کا حکم پہ جاتا ہے. تو یہ اس حدیث پاک اور اس آیتوں کا خلاصہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اسی صورت میں شرک ہوگی جب کوئی معبود سمجھ کر اس کو قسم اٹھائے گا کہ میں اپنے اس کی قسم اٹھاتا ہوں کیونکہ میں اسے خدا سمجھتا ہوں، میرے لیے یہ سب سے عزیز ہے، اس لیے اس کی قسم ہے، تو وہ قسم جو ہے وہ شرک ہو جائے گی. لیکن دور حاضر کے اندر مسلمان نہ تو والدین کو خدا سمجھتا ہے، نہ ہی اولاد کو خدا سمجھتا ہے، نہ ہی اپنے کسی عزیز کو، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مسلمان خدا نہیں سمجھتا. تو اسی لیے اگر نبی پاک کی قسم کھانا بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، نہیں کھانی چاہیے، اور اس قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں. قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سوا اگر کوئی قسم کھائے گا تو اس پہ کفر کا حکم نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹی سی جانکاری تھی قرآن اور حدیث کی، جو آیتیں اور حدیث پاک جو لوگوں نے بھیجی ان کے درمیان ایک فرق، اور تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ان حدیث پاک کا مطلب کیا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا ان لوگوں نے جو حدیثیں مجھے بھیجی ہیں وہ مجھے بطور طنز بھیجی ہیں کہ ان کو حدیث نہیں پتہ تھی کہ شرک پہ موجود ہے، انہوں نے بیان کر دیا. بعض لوگوں نے بطور طنزیہ بھی بھیجی ہوگی کہ حدیث موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے بطور اصلاح بھیجی ہوگی. تو جن لوگوں نے بطور اصلاح بھیجی ہے ان لوگوں کے لیے میں نے وضاحت پیش کر دی. ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا کہ حدیث میں ہے غیر اللہ کی قسم شرک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرک کون سا شرک ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جو انفلوئنسر کو معلوم نہیں ہوتا. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی.